بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ایک اور بلندتر صلوات پڑھنا. درسگاہ حسینی کی آج کی اس نشست میں سورہ مبارکہ ابراہیم کی یہ آیت ہماری فکری رہنمائی کر رہی ہے. سورہ مبارکہ ابراہیم بھی اپنی جگہ پر ایک بے پناہ سورہ ہے، اور یہ سورہ صرف ایک سورہ نہیں بلکہ ایک مکمل کتاب ہے. یہ جملے میں رسماً نہیں عرض کیا کرتا. قرآن مجید 114 سوروں پر مشتمل بظاہر ایک کتاب ہے، نہیں 114 سورے 114 سورے نہیں، 114 کتابیں ہیں. ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے، ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے. اور ایک بات عرض کروں، انشاءاللہ اہل دل ہیں، اہل معرفت ہیں، اہل مودت ہیں، اہل محبت ہیں، اہل شفقت ہیں، اہل نسبت ہیں آپ حضرات. یہ صحیح ہے کہ قرآن حکیم قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، لیکن آپ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں تو آپ یہ خیال فرمائیں کہ آپ تلاوت نہیں کر رہے ہیں، بھئی اگر حق سبحانہ و تعالیٰ کا اذن فعلی کن فیکونی شامل حال نہ ہو تو آپ اپنے لبوں کو جنبش دے سکتے ہیں؟ اگر حق سبحانہ و تعالیٰ کا اذن کن فیکونی فعلی شامل حال نہ ہو، اس کی دی ہوئی طاقت اور توفیق نہ ہو، تو آپ کے دہن سے یہ آواز نکل سکتی ہے؟ جس نے شجر طور کو گویا کر دیا تھا وہی تو آپ کے دہن میں اس ایک بوٹی کو، گوشت کی ایک بوٹی
اس کو ایسی جنبش عطا فرماتا ہے کہ اس کی جنبش سے معنی خیز صدائیں پیدا ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں تو یہ تصور کریں آپ اپنی آواز نہیں سن رہے ہیں، آپ کلام حق سن رہے ہیں. توجہ فرمائیں. آپ ادب تلاوت کیا ہے؟ خود کو نیست سمجھ لیں اور بس اسی کو ہست جانیں. ہم آپ کیا ہیں؟ اگر چشم کرم الہی نہ ہو تو ہمارا وجود ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات؟ خود کو میں ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ میری آواز ہے، یہ میری تجوید ہے، یہ میری قرأت ہے، یہ میرے مخارج ہیں. کچھ نہیں. نہ آپ ہیں، نہ آپ کی آواز ہے، نہ آپ کے مخارج ہیں، نہ آپ کے مقاطع حروف ہیں، نہ آپ کی تجوید ہے، نہ آپ کی تحسین ہے، کچھ نہیں ہے، نہ آپ کی ترتیل ہے. خود کو نیست جانیں اور یہ سوچیں کہ جو پڑھ رہے ہیں، یہ جو سن رہے ہیں، یہ کلام حق ہے. پھر دیکھیں کہ اس تلاوت سے کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے. وادی جاں کا ذرہ ذرہ کیسے آفتاب بن جاتا ہے، کیا نورانیت پیدا ہوتی ہے، کیا نورانیت پیدا ہوتی ہے. تو وہ ایک بار نازل تو ہو چکا قرآن، قلب مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ یاد رکھیے کہ وہ کلام جو ہے، تقریب ذہن کے لیے پھر عرض کر رہا ہوں کہ ما سوى اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، جو بھی عالم ہستی میں، سب کے لیے موت ہے. کوئی بھی مصنف، کوئی بھی مقرر، کوئی بھی شاعر، کوئی بھی ادیب، کوئی بھی صاحب کتاب جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ایک اعتبار سے میت ہے. یہ جو میں بیچ میں کاما اور بریکٹ لگا رہا ہوں، ایک اعتبار سے بظاہر یہ سب بھی معنی خیز ہے، اسے نظر انداز نہ کر دیجیے گا. ہاں، ایک اعتبار سے میت ہے، ایک اعتبار سے متوفا ہے، وفات پا چکا ہے، اس دنیا میں نہیں ہے. تو وہ ہے میت، وہ ہے مردہ، اور یہ ہے اس کا کلام. میر انیس علیہ الرحمہ، اب وہ زیر زمین مدفون ہے. میں نے ایک لحاظ سے کیوں کہا تھا؟ خدا کی قسم کسی میں جرأت ہے جو انیس کو بھی مردہ کہہ سکے؟ بھئی وہ حدیث پیش نظر ہے یا نہیں؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محبت محمد و آل محمد پر مر مٹے وہی جی اٹھتا ہے. بھئی ماتا شہیدہ کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ جو مر مٹے، مر جانا الگ ہے، مر مٹنا الگ ہے. وہی شہید ہوتا ہے جو محبت محمد و آل محمد پر دنیا سے گزر جائے، وہ شہید ہے. اور شہید ہے کہ معنی کیا ہے؟ کہ قرآن میں پروردگار اعلان فرما رہا ہے کہ شہید کو نہ مردہ کہو نہ مردہ سمجھو. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ زندہ کو رزق چاہیے، تو یہ بھی اعلان ہے کہ وہ عند اللہ اور من عند اللہ، حق سبحانہ و تعالیٰ سے رزق بھی پا رہے ہیں. قرآن مجید کی یہ آیات، یہ مقامات آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے، ہے نا؟ تو جو محبت لے کر اس دنیا سے چلا جائے دل میں، وہ شہید ہے.
اور جس نے اپنے کلام سے کروڑوں انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا کی ہو. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی. توجہ فرما رہے. تو کسی میں جرت نہیں ہے کہ امیر انیس علیہ الرحمہ کو بھی مردہ کہہ سکیں. لیکن ایک اعتبار سے وہی کاما اور بریکٹ کا استعمال. ہم اس دنیا میں انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم نے زیر زمین انہیں دفن کر دیا. ایک اعتبار سے وہ میت ہیں, مردہ ہیں. اور اب ان کا کلام ہے, تو اس کلام کو آپ پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. اس میں معانی کی جہتیں ہیں لیکن محدود. اور اگر کوئی زندہ ہو تو اسے یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے کلام کو جتنی بار ادا کرے اتنے نئے معنی کا ارادہ کر لے. توجہ رکھیے گا. جب انسان اس دنیا میں نہیں ہے, اس نے کوئی جملہ لکھ دیا تو اس کی طرف سے معنی کی جہت محدود ہو گئی. لیکن جب تک انسان زندہ ہے, ایک ہی جملے کو بار بار بھی دہراتا رہے تو وہ چونکہ زندہ ہے اس لیے ہر مرتبہ اپنے جملے کو ادا کرنے کے لیے نئے معنی کو مراد میں قرار دے سکتا ہے. مشکل ہو گئی بات, اتنی مشکل بھی نہیں ہے. اب وہ گھسی پٹی پرانی مبتذل مثال دے دوں. کہیں جملہ لکھا ہوا ہو, روکو مت جانے دو. ایک بار کہہ دیا انسان نے اور کہتے ہی خود بھی ختم ہو گیا, تو اس کے ایک ہی معنی ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ زندہ ہے اور ایک صاحب اٹھ کے جانے لگے تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا روکو مت جانے دو. پھر دوسرے صاحب اٹھ کے جانے لگے تو ان کا روکو مت جانے دو. تو جملہ تو ایک ہی تھا مگر دو مرتبہ وہی جملہ استعمال کیا, ارادہ الگ الگ تھا, معنی الگ الگ تھے. تو جب متکلم زندہ ہو تو اپنے کلام میں نئے معنوی جہات پیدا کر سکتا ہے. حق سبحانہ و تعالی حی و قیوم ہے. قرآن ایک حی و قیوم کا کلام ہے. اس لیے جتنی بار آپ تلاوت کریں گے اور جتنی بار سماعت فرمائیں گے, ہر کلمہ قرآنی سے نئے جہات معنی پیدا ہوتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. غور فرمائیں آپ. اور اسی اعتبار سے اب یہ جو میں کوئی کہہ سکتا ہے ادعا ہے, دعویٰ کر دیا, دلیل محسوس دلیل, تجربی دلیل, برہان حسی و برہان تجربی. قرآن مجید کے کتنے ترجمے ہو چکے ہیں اب تک, اور پھر ہو رہے ہیں مسلسل, اور ہوتے رہیں گے. اخی یہ کیا قیامت ہے. کوئی بھی اگر عربی زبان و ادب کا ذرا سا علم و شعور اور ذوق پیدا کر لے, ذرا سا, اور پھر توجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کرے, تو جو بھی ترجمہ اس کے سامنے آتا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اس ترجمے میں تو حق ادا نہیں ہوا. ایک سے ایک عالم, ایک سے ایک ادیب, ایک سے ایک ماہر لسانیات, ایک سے ایک ماہر بلاغیات, ایک سے ایک ماہر معنویات, ایک سے ایک فقیہ, ایک سے ایک اصولی, ایک سے ایک باخبر, ایک سے ایک اہل نظر ترجمہ کر رہے ہیں اور کر کے گزر چکے. پھر بھی کوئی نئی نسل کا آنے والا جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو محسوس کرتا ہے حق ادا نہ ہوا. کتنا بڑا زندہ معجزہ ہے قرآن مجید کا. اور ہمارے
فارسی میں کتنے ترجمے ہوئے؟ ابھی ہو رہے ہیں. اردو میں کتنے ترجمے ہو چکے اور ابھی ہو رہے ہیں. اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب یہ بس حرف آخر ہے, اس کے بعد قرآن مجید کے ترجمے کا حق ادا ہو گیا, اب کوئی نہ کر سکے گا؟ ناممکن ہے. کیوں ناممکن ہے؟ اس لیے کہ یہ حی و قیوم کا حی و قیوم کلام ہے, اور اس کے اعجاز کی جہاد, قرآن مجید کے اعجاز کی جہاد ہے. اللہ اکبر. نامتناہی ذات کا نامتناہی کلام ہے جو بظاہر متناہی نظر آتا ہے, دو دفتیوں کے درمیان نظر آتا ہے. یہ جملہ سب نے سماعت فرما لیا اور کسی کو اعتراض نہ سوجھا. نامتناہی متکلم کا نامتناہی کلام ہے جو بظاہر متناہی دو دفتیوں کے درمیان نظر آتا ہے. بس جیسے نامتناہی ذات کا یہ نامتناہی کلام ہے جو متناہی نظر آتا ہے, اسی طرح اس نامتناہی ذات کے کچھ اور نامتناہی مظاہر ہیں جو بظاہر متناہی نظر آتے ہیں. آپ ان جہاردہ معصومین کو کیا سمجھتے ہیں؟ ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی میں ہمت ہے کہ سیرت طیبہ کو, سیرت مبارکہ کو لکھ کے اور پھر اعلان کرتے کہ بس اب سیرت پر یہ حرف آخر ہے؟ ممکن ہے؟ بظاہر متناہی وجود تھا ہر اعتبار سے, اور بباطن نامتناہی وجود تھا اس لیے کہ مظہر تھے نامتناہی کے. اب میں مجبور ہوں ایک جملہ اور عرض کر دوں, چونکہ میری بھی عجب آزمائش رہتی ہے. جو غالی ہیں وہ مجھے مقصر سمجھتے ہیں, جو مقصر ہیں وہ مجھے غالی سمجھتے ہیں. اور نہ میں غالی ہوں نہ میں مقصر ہوں, قاصر ضرور ہوں. قاصر ہوں, میں اعتراف کر رہا ہوں قاصر ہوں. ان ہستیوں کی معرفت سے قاصر ہوں. ان ہستیوں کی معرفت کا حق کون ادا کر سکتا ہے جس کی حق سبحانہ و تعالی مسلسل ثنا کر رہا ہو؟ اب یہ بھی ایک ثنا ہے, یہ بھی ایک ثنا ہے. لفظ ثنا میں نے ثنا ستائش یہ جو استعمال کیا, اور میں نے عرض کیا حق سبحانہ و تعالی مسلسل ثنا فرما رہا ہے. توجہ رکھیے گا کیا عرض کر رہا ہوں میں. البتہ یہ بات مثال کے طور پہ ذہن میں آ گئی تو عرض کر دوں, حالانکہ کل کے کچھ ناتمام مطالب باقی ہیں جو مجھے عرض کرنے ہیں. ربط دینے کے لیے میں ایک بالکل واضح اشارہ کرتا چلوں. یہ جو آیت کریمہ ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا, بس پہلے ہی فقرے پہ ٹھہر جائیے. الم تر کیف ضرب اللہ, الم تر, الم تر, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ خدا کی قسم جوانان عزیز, طالبان علم, جستجو حقائق کی خو رکھنے والے سنیں, جس میں بھی تشنگی ہے علم و معرفت کی, وہ آج اس ایک نقطے کو ہدیے کے طور پر لیتا چلا جائے. پورے قرآن مجید میں اگر قرآن مجید کا نظریہ علم بیان کرنا چاہیں آپ, قرآنک تھیوری آف نالج, قرآن مجید کا نظریہ علم, اور پھر اس کی فرع ہوگی قرآن مجید کا نظریہ تعلیم. قرآن مجید کا نظریہ علم اگر کوئی اس عنوان پر کام کرنا چاہے تو پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ علم آیا ہے اور اس کے جو مشتقات ہیں وہ تو ظاہر بہت سامنے کی بات ہے کہ اس کا استقصاء کر لے گا, اس کا تتبع کرے گا, اسے گنے گا, پڑھے گا, سمجھے گا.
لیکن کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر بات کو ڈائریکٹ میتھڈ میں ہمیشہ نہیں کہا جاتا، بہت کچھ انڈائریکٹ میتھڈ میں کہا جاتا ہے، اور یہ تعلیم و تربیت کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ جو شخص دل سوزی کے ساتھ کچھ سکھانا چاہے اور کسی کو کچھ بنانا چاہے وہ ڈائریکٹ انداز میں کم کہتا ہے، انڈائریکٹ انداز میں زیادہ کہتا ہے۔ اچھے ماں باپ اپنی اولاد کو کوڈ آف کنڈکٹ لفظوں میں رٹاتے نہیں ہیں۔ مہمان آئے تو یہ سلوک کیا جاتا ہے، مہمان گھر سے جا رہا ہو تو یہ سلوک کیا جاتا ہے، بڑوں کا یوں ادب کیا جاتا ہے، خردوں سے یوں پیش آیا جاتا ہے، حفظ مراتب کے یہ معنی ہے۔ لکھ کے الفاظ بچوں کو رٹائے نہیں جاتے، یہ تمام آداب برت کر دکھائے جاتے ہیں، بچے خود جذب کر لیتے ہیں، پھر وہی ادا کرتے ہیں۔ اگر صرف ڈائریکٹ میتھڈ میں کہہ دیا جائے، بیان کر دیا جائے، حکم دے دیا جائے، امر صادر ہو جائے، فرمان جاری ہو جائے اور اس پر خود کر کے نہ دکھائیں، بچوں سے سمجھا دیا کہ دیکھو مہمان کی قدر کرنی چاہیے اور خود جو بڑے ہیں وہ مہمان کی قدر نہ کریں، تو یہ بچے کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اور زندگی میں ایک بار بھی نہ کہیں کہ دیکھو بچوں مہمان کی قدر دانی کرنی چاہیے، خود ہمیشہ کرتے رہیں تو ناممکن ہے کہ پھر بچے نہ کریں۔ جو وہ دیکھیں گے، جس ماحول میں پروان چڑھیں گے، وہی آداب، وہی تہذیب، وہی سلیقہ، وہی برتاؤ، وہی اسلوب ان کی زندگی کا اسلوب ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک عام بات ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ میں ایجوکیٹ کرنا کوئی بہت بڑا ہنر نہیں ہے، انڈائریکٹ میتھڈ میں ایجوکیٹ کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اب اگر پروردگار عالم کے کلام کا مطالعہ فرمائے تو علم اور اس کے مشتقات کی بات تو اپنی جگہ ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے فقرے ہیں، وہ کتنے جملے ہیں، وہ کتنی آیتیں ہیں، وہ کتنے الفاظ ہیں جو اپنے مفہوم و منطوق و محتوا، اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے پیغام کے اعتبار سے، اپنے اثر کے اعتبار سے، اپنی تاثیر کے اعتبار سے جڑ جاتے ہیں مسائل علم سے۔ علم اور مسائل علم سے۔ تو جیسے یہی ہے الم ترى، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس کے کیا معنی ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو یعنی کیا تم اسے ریئلائز نہیں کرتے؟ آنکھیں کیا ہیں؟ من جملہ وسائل کسب علم ایک سبب ہے۔ بھائی جو عام تھیوری ہے، تھیوری آف نالج، اس میں ابتدائی، بنیادی، پرائمری جو سورس آف نالج ہے وہ کیا ہے؟ یہ حواس خمسہ، یہ 5 حواس، 5 سینسز، یہ 5 آؤٹر سینسز۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ علم کی بنیادی، اب دیکھیے اس میں کوئی، میں اپنی طرف سے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا، ساری دنیا کا اجماع ہے کہ علم کے بنیادی ماخذ، بنیادی سورسز آف نالج 5 ہی ہیں، نہ 4 نہ 6۔ یہ حواس خمسہ، ان میں سے ایک ہے آنکھ۔ تو اگر کوئی کہے بھائی تم دیکھتے نہیں ہو، اس کے معنی ہے کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس کے معنی بھی یہی ہے کہ کیا تمہیں علم نہیں؟ اور ہمارے یہاں مفہوم سمجھے؟ کوئی کہے تم دیکھتے نہیں ہو یعنی کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ تم نے سنا نہیں، اس کے معنی بھی یہی ہے کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ تم نے محسوس نہیں کیا، اس کے معنی بھی یہی ہے کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ اور ہمارے کوئی اور جزیات ہیں، اب کوئی سامنے شیرینی رکھی ہو یا کوئی چیز رکھی ہو اور کوئی پوچھ رہا ہو یا جاننا چاہ رہا ہو کہ بھئی یہ اس کا مزہ کیا ہے، نمکین ہے یا شیریں ہے، تو وہ یہی پوچھے گا بیٹھنے والے سے تم نے چکھا نہیں؟
اور فرمانے آپ تو تم نے چکھا نہیں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی تمہیں علم نہیں ہے. اور فرمانے آپ لفظ علم عین لام میم یہ لفظ نہیں آیا, اس کا کوئی مشتق کلمہ نہیں آیا. ایک بار کہا تم نے دیکھا نہیں, اس کے معنی ہے کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ تم نے سنا نہیں, اس کے معنی ہے کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ تم نے محسوس نہیں کیا, اس کے معنی ہے کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ تم نے چکھا نہیں, اس کے معنی بھی یہی ہے کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ تو آپ نے دیکھا اب جتنے بھی ایسے فریزز, ایسے محاورے, ایسی ترکیبیں, ایسے جملے ہوں جو علم اور مسائل علم سے جڑ جائیں, وہ سب پورے قرآن مجید سے جمع کریں اور پھر طے کریں کہ قرآن دراصل سورس آف نالج کسے قرار دیتا ہے. توجہ رکھیے گا. خدا کا شکر ہے کہ اس امام بارگاہ میں جہاں واقعاً بر صغیر کے عظیم ترین علماء مدفون ہیں, ان کے اجساد طیبہ, ان کے اجسام طاہرہ یہاں مدفون ہیں, جنہوں نے علم و فقاہت کی ایک تاریخ رقم کی ہے, اور ان کی روحیں یقیناً زندہ ہیں, ان کی روحیں زندہ ہیں. اس امام بارگاہ میں اور بر صغیر کے اس مرکز میں آج یہ گفتگو چھڑ گئی. شکر ادا کرتا ہوں میں کہ قرآن مجید کی تھیوری آف نالج پر اگر گفتگو کریں تو جہاں جہاں قرآن مجید میں ایسے فقرے ہیں, ایسے الفاظ ہیں, ایسے کلمات ہیں جو نالج اور نالج سے ریلیٹڈ ایشوز سے جڑے ہوئے ہیں, وہ سب جمع کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے. اب پوری بحث کو سمیٹ کے ایک فقرے میں عرض کر رہا ہوں. اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سرچشمہ علم, اصلی خزانہ علم کہیں اور نہیں, خود متن فطرت انسانی میں ہے. فطرت نابینا نہیں ہے, فطرت بینا ہے. فطرت نادان نہیں ہے, فطرت دانا ہے. فطرت بے شعور نہیں ہے, فطرت باشعور ہے. یہ فطرت, فطرت انسانی, فطرت بشری, یہ فطرت لوح سادہ نہیں ہے. دقیق بحث ہے, مشکل بحث ہے, حقیقی مسائل سے جڑی ہوئی بحث ہے. آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ حرف سادہ, لوح سادہ؟ اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں, آپ عام انسان کی بات کر رہا ہوں. عام انسان اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. آپ سیاسی مسائل کے بارے میں سوچتے ہوں گے, میں انسانی مسائل کے بارے میں سوچتا ہوں. جب انسان ہی نہیں ہوگا تو سیاست کہاں ہوگی؟ انسانی مسائل. آج انسان ہر چیز سے باخبر ہونے کی کوشش کرتا ہے بجز اپنی ذات کے. کیسی نادانی سی نادانی ہے, کیسی بھول ہے, کیا ستم ظریفی ہے زمانے کی, کیا قیامت ہے. یہ میڈیا اور یہ تجارتی اشتہارات, جی یہ تجارتی اشتہارات جنہوں نے ہماری اور آپ کی زندگیوں کے ہر مسئلے کو کنٹرول میں کر لیا. آپ کیسا لباس پہنیں, آپ کیسا گھر بنائیں, آپ اپنے گھر کا ڈیکوریشن کیسا کریں, آپ اپنے گھر میں مسندیں کیسی بچھائیں, صوفہ کیسا ہو, کرسیاں کیسی ہوں, آپ کے کھانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے, آپ کے کچن کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے. ہر چیز دنیا کے بیشتر لوگ اپنے ذاتی ذوق سے واقف ہی نہیں ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ واقعاً ہماری ضرورت کیا ہے اور واقعاً ہمارا ذوق کیا ہے. وہ تو کسی بازار میں بیٹھے ہوئے سرمایہ دار اور سرمایہ پرست بازیگر کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں.
اپنا ذوق، اپنا معیار، یہ بالکل حقیقی صورتحال ہے. خود ناشناسی، خود ناشناسی. ہر چیز کا علم ہے، اپنا علم نہیں ہے. یہ اتنا بڑا المیہ ہے اس عہد کا، جسے آپ علم اور حکمت اور سائنس کا دور سمجھتے ہیں. اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز سے واقف ہے اپنے علاوہ، اپنی ذات کے علاوہ. اب یہیں پر ٹھہر کر جو دو جملے کل عرض کرنا چاہ رہا تھا اور بس تمہید عرض کر سکا وہ رہ گئے، وہ عرض کر دوں. حضرت ابو الائمہ باب مدینۃ العلم، امیر المؤمنین علی الاطلاق، ایک اور صلوات. امیر المؤمنین علی الاطلاق. نہ محمد کے علاوہ کوئی نبی ہے، نہ علی کے علاوہ کوئی امیر. امیر علی الاطلاق. ان کا ایک جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، جسے عربی زبان کے ایک بہت بڑے ادیب، اتنے بڑے ادیب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سوال قائم کیا جائے کہ عربی زبان کے معصومین کی بات نہیں ہے، نبی اور امام کی بات نہیں ہے، عمومی اعتبار سے جب سے شروع سے عربی زبان کی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے اور آج تک اس لمحے تک اگر یہ سوال کیا جائے کہ عربی زبان کے 4 سب سے بڑے ادیب اور سب سے بڑے مصنف کا نام بتائیے، تو ان میں سے ایک اس کا ضرور ہوگا، یعنی نظر انداز کوئی نہیں کر سکتا. اور اس کا نام ہے جاحظ. بہت بڑا ادیب ہے، اور صرف ادیب نہیں ہے، اپنے دور کے تمام علوم میں ماہرانہ تسلط رکھتا تھا. کتاب الحیوان، کتاب البیان والتبیین، اور نہ جانے کتنے چھوٹے بڑے رسالے اور مقالے اور کتابیں اس کی یادگار ہیں جو انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہیں اس وقت. یہ جاحظ نے اپنی کتاب البیان والتبیین میں جو کافی ضخیم ہے اس ایک جملے کے لیے لکھا ہے کہ اگر میری اس کتاب میں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ایک جملے کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تب بھی یہ کتاب کی عظمت باقی رہتی. وہ صرف اتنا سا جملہ ہے، قیمت کل امرئ ما یحسنہ. ہر انسان کی اصل قیمت اس کا وہ علم ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے. اب یاد رکھیے آپ حضرات اپنی اپنی قیمتیں کیسے لگاتے ہیں. میں نے ضرورتاً ترجمہ اس انداز سے کیا ہے. یہاں تو قیمتیں تو روز لگتی ہیں، ہر چیز کی قیمت لگتی ہے، ذہنوں کی، ضمیروں کی، قلموں کی، انسانوں کی، اور حسب حیثیت اس میں جو طبقہ بندی ہے وہ عجیب ہے. جب الیکشن ہوتے ہیں بطور خاص تو کس طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشن میں کرپشن کس طرح ہوتا ہے، اور کرپشن مٹانے کے لیے الیکشن میں کرپشن کتنا ہوتا ہے. کرپشن مٹانے کے لیے الیکشن میں کرپشن کتنا ہوتا ہے نا. اب یہ سب تجربہ ہے، اور اس میں افراد کی قیمتیں لگتی ہیں. جھگی جھوپڑیوں میں رہنے والے غریبوں کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور دانشگاہوں کے استادوں کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور اہل قلم کی قیمت کیا ہوتی ہے، شاعروں ادیبوں کی قیمت کیا ہوتی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ یہ ہے نا کتنے المناک مسائل ہیں. آپ کو یہ مسائل المناک نہیں لگتے؟ دل کو برما دینے والے مسائل ہیں یہ.
اور کس کس زاویے سے انسانوں کی قیمتیں لگتی ہیں، اور کن کن مجبوریوں کے تحت کون کون بک جاتا ہے، کن کن مجبوریوں کے تحت کون کون بک جاتا ہے. یہ سب ہماری زندگی کے مسائل ہیں، زندگی کے زندہ مسائل ہیں. تو دنیا والے آپ کی کیسی ہی قیمت لگائیں اور آپ اپنی کیسی ہی قیمت تصور کریں، مگر یاد رکھیں کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کی قیمت متعین ہونے کا ایک ہی معیار ہے، وہ علم جو آپ کے اندر ہے. اچھا، اب میری جو بحث چل رہی تھی، گفتگو جو چل رہی تھی، اس سے ایک جہت سے اور یہ بات بہت براہ راست جڑی ہوئی ہے کہ جو علم ایک فرد کے اندر ہے، جو علم ایک فرد کے اندر ہے، انسان کے اندر، وہ علم اگر خود اس کے علاوہ ہر چیز کا علم ہے، زمین کی قیمت ہمیں معلوم ہے، درخت کی قیمت ہمیں معلوم ہے، پھل کی قیمت ہمیں معلوم ہے، کپڑوں کی قیمت ہمیں معلوم ہے، کاروں کی قیمت ہمیں معلوم ہے، جہازوں کی قیمت ہمیں معلوم ہے، دنیا جہان کی ہر چیز کی قیمت ہمیں معلوم ہے، مگر اپنی ہی قیمت نہیں معلوم ہے، تو کیا ہم اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر سکیں گے؟ توجہ ہے جوانان عزیز، یہ بچے جو اسکول میں جا رہے ہیں اور کالجز میں جا رہے ہیں، ان کے سوچنے کی بات ہے. یہ دنیا میں کوئی نہیں بتانے والا ہے کہ آپ کی اصلی قیمت کیا ہے اور کس اعتبار سے آپ کی قیمت معین ہو. یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ارے خدا کی خاطر علی کو نہ مانو تو اپنی ضرورت سمجھ کے تو مانو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. علی انسانیت کی ضرورت کا نام ہے، علی بشریت کی ضرورت کا نام ہے. علی نہ ہوتے، علی کا یہ جملہ نہ ہوتا تو انسانوں بتاؤ تمہیں تمہاری قیمت کا معیار کون بتاتا ہو؟ ایک جملہ یہ، قیمت کل امرئ ما یحسنہ. اور دوسرا جملہ، تمہید کل کی پوری ذہن میں رہے. میں نے کیا عرض کیا تھا؟ علم کا کارواں بڑھ رہا ہے، ارتقاء کا سفر جاری ہے. کوئی طالب علم پست ہمتی سے کام نہ لے. کسی بھی فیلڈ کا کوئی طالب علم، فزکس کا کوئی طالب علم یہ نہ سمجھے کہ اب آئنسٹائن کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا اسٹیفن ہاکنگ کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. بایولوجی کا کوئی طالب علم یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈارون کے آگے کوئی نئی تحقیق نہیں کر سکتے. مثال عرض کر رہا ہوں. یا کسی بھی اصول میں، فقہ میں، کلام میں، ادب میں، شعر میں، کسی بھی میدان میں، کسی بھی ہنر میں دروازے بند نہیں کیے ہیں حق سبحانہ و تعالی نے. تم اپنے دروازوں کو بند نہ کرو. یہ ذہن کی بارہ دری روشن رہنی چاہیے. ذہن کی بارہ دری روشن رہنی چاہیے. تو یہ جو میں نے عرض کیا تھا، اس کی ایک دلیل حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے سے ملتی ہے. ٹھہریے، ایک بات اور عرض کر دوں بہت کھول کے. پریکٹیکل مسئلہ ہے، روزمرہ کا مبتلا بہ مسئلہ ہے. بہت سے بچے کمزور ہوتے ہیں، بہت سی مائیں، بہت سے باپ آتے ہیں میرا یہ بچہ بہت کمزور ہے پڑھنے لکھنے میں. اور بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ہمارا ذہن جو ہے نا وہ یہ اصطلاح ہوتی ہے کند ذہن. کند ذہن یعنی ان کا ذہن بہت تیز نہیں ہے، چالاک نہیں ہے، ہوشیار نہیں ہے، ہوشیار نہیں ہے. مایوس ہو جاتے ہیں، ہم یہ علم نہیں حاصل کر سکتے، ہم وہ علم نہیں حاصل کر سکتے. آج کی اس مجلس میں قلعہ خیبر کے دروازے کو
توڑنے والے کے صدقے میں اپنے اس وہم کو بھی توڑ کر جانا. کوئی کند ذہن نہیں ہے. خبردار جو اس وہم میں گرفتار ہوئے. کوئی کند ذہن نہیں ہے، کوئی نہیں. بالکل عجیب بات ہے. جو پروفیسر حضرات ہوں گے جن کا دن رات تعلیمات سے تعلق ہے، وہ بھی سوچیں گے یہ کیا مسئلہ ہے. کوئی کند ذہن نہیں ہے. ہم خود سے کند ذہن بن جائیں یہ ہمارا قصور ہے. ہمارا ماحول ہمیں کند ذہن بنا دے یہ ماحول کا گناہ. معاشرہ ہمارے اوپر ستم کرے، صحیح تربیتی ماحول نہ ملے، یہ الگ بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے پیدا کیا ہے نا، اسے کسی کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے کسی سے کم نہیں پیدا کیا. اور اگر ہمت ہو، حوصلہ ہو، کوشش ہو، مسلسل کوشش ہو، کتنا ہی کن ذہن کوئی بچہ سمجھا جاتا ہو، وہ دنیا کا ذہین ترین فرد ثابت ہو سکتا ہے اگر صحیح طور پر وہ خود اپنی ذات کا ٹریٹمنٹ کرے اور اس کے اساتذہ، اس کا تربیتی ماحول، اس کا تعلیمی ماحول، اس کا معاشرہ اس کا ساتھ دے. مگر ہماری ابتلا یہ ہے، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ذہانتوں کے قتل کرنے میں بہت ماہر ہے. طرح طرح سے ذہانتوں کا قتل ہوتا ہے، کہیں شعوری طور پر، کہیں غیر شعوری طور پر، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ذہانتیں بھی خودکشی کر لیتی ہیں. مسائل ہیں، مسائل زندگی کے مسائل. قوم میں انقلاب لانا ہے تو کیا لائیں گے؟ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ زمین الٹ پلٹ کر دو، جاؤ بازار میں آگ لگا دو، بینک پھونک لو یا لوٹ لو، انقلاب اس کا نام ہے. بینر بڑے بڑے لگا کے ماتھے پہ پٹیاں لگا لو، ہم انقلابی ہیں. اگر انسان کو بحیثیت انسان ترقی کرنی ہے تو اپنے اندر انقلاب لانا ہوگا. اپنے اندر انقلاب لانا ہوگا. یہ اپنے اندر انقلاب لانے کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کن ذہن ہے تو ثابت کیجئے کہ آپ سب سے زیادہ ذہین ہیں. وہ ثابت کرنے کے لیے نسخہ کیمیا عرض کر رہا ہوں، سنو اور یاد رکھنا. پہلی بات مولا نے کیا کہی؟ قیمت کل امرئ ما یحسنہ. ہر انسان کی، ہر فرد کی قیمت وہ دانش ہے، وہ ہنر ہے، وہ علم ہے جو اس میں پایا جاتا ہے. اور پھر علم کے حوالے سے ایک بات اور آگے کہی، کیا اعجاز ہے، کیا اعجاز ہے، کیا اس میں علمیاتی اور تعلیماتی جہات ہیں. فرماتے ہیں کل وعاء یضیق بما یجعل فیہ. ہر ظرف بھر جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے جب اس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے. ہر ظرف، ہر ظرف، ہر کاسا، ہر پیالہ، ہر جام، ہر ساغر، ہر مینا، ہر سراہی، ہر برتن، ہر وعاء، ہر ظرف تنگ ہوتا چلا جاتا ہے جب اس میں کوئی چیز بھری جاتی ہے. کل وعاء یضیق بما یجعل فیہ. ہر برتن جب اس میں کچھ رکھا جاتا ہے تو وہ اس سے تنگ ہو جاتا ہے، اس کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں الا وعاء العلم، سوائے ظرف علم کے. جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ گے نفس وسیع ہوتا چلا جائے گا. جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ گے اتنا ظرف وسیع ہوتا چلا جائے گا، اتنا ذہن وسیع ہوتا جائے گا، اتنی تمہاری روح
وسیع ہوتی چلی جائے گی. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی اور نہیں، باب مدینۃ العلم، شہر علم کے در کی صدا ہے، کسی اور کی نہیں. تو اپنے کو کند ذہن سمجھنا، اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی ہمارا ظرف نفس تنگ ہے، یہی تو ہے. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. مولا نے کہا نہیں، یہ نہ سوچو، سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھ میں آ جائے گی. تھک نہ جاؤ، ہار نہ جاؤ، ہمت نہ ٹوٹے، حوصلہ پست نہ ہو، ایک جرات تو کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو. وہ رب کریم تمہاری ذہانت میں، تمہارے ذہن میں، تمہارے نفس میں، تمہاری روح میں، تمہارے حصہ وجودی میں برکتیں عطا فرماتا چلا جائے گا. اور کہاں تک؟ نام و تناہی. کل سے گفتگو مربوط ہو گئی اور آیت سے مربوط ہے. آیت سے کیوں مربوط ہے؟ یہ سب بحث ہے علم ترا کی بحث. علم ترا تم دیکھتے نہیں ہو، کہاں دیکھیں؟ کس کتاب میں دیکھیں؟ کس لوح پر نظر کریں؟ کس مصحف میں دیکھیں؟ علم ترا کا خطاب کس سے ہے؟ صرف نبی سے؟ علم ترا کا خطاب کس سے ہے؟ صرف امام سے؟ علم ترا کا خطاب کس سے ہے؟ صرف فلسفیوں سے؟ علم ترا کا خطاب کس سے ہے؟ صرف ٹیچرز اور پروفیسر سے؟ علم ترا کا خطاب کس سے ہے؟ صرف مصنف و شاعر سے؟ تمام نوع بشر، ہر وہ فرد جو یا ایھا الناس کا مخاطب بن سکتا ہے، یعنی ہر وہ فرد جس کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نبی کی حیثیت رکھتی ہے، ہر وہ فرد جس کے لیے پیغمبر پیغام رساں ہیں، پیغمبر ہادی ہیں، ہر وہ فرد شامل خطاب ہے. علم ترا، تو یہ کہاں دیکھے گا؟ زمین، آسمان، کتاب، قلم، استاد کا چہرہ، کیا دیکھے گا؟ اپنی باطن ذات میں نظر کرو. اصلی حقائق وجود کو دریافت کرنے کے لیے اپنی فطرت کی کتاب پڑھ لو، ابواب کھلتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب سب منطق، فلسفہ، ادبی ترکیبیں، مشکل الفاظ سب ایک طرف. اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو حضرات تشریف فرمائیں، ایک بات یاد رکھیں، آج کے بعد سے اپنے بچے کو کن ذہن نہ سمجھیے گا. اور کوئی بچہ، کوئی طالب علم خود کو کن ذہن نہ سمجھے. آج کے بعد ہرگز جو یہ وہم ہوا، یہ توہم، یہ وہم کہ ہم کن ذہن ہیں، ہم میتھمیٹکس نہیں پڑھ پائیں گے، ہم سائنس نہیں پڑھ پائیں گے، یا ہم فقہ نہیں پڑھ پائیں گے، یا ہم علم کلام نہیں پڑھ پائیں گے، ایسا کچھ نہیں. کوشش تم کرو، اخلاص کے ساتھ جب کوشش کرو گے تو کوشش کو بار بار کرنا اس کا کام ہے. واضح ہے؟ علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ علم ترا. اب اس کے آگے کی جو بحث ہے، کیف ضرب اللہ مثلا، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے مثال دی ہے؟ کس چیز کی؟ مثلا کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال، کشجرۃ طیبہ، شجر طیبہ سے مثال دی ہے. حق فرما رہا ہے، ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی، کلمہ طیبہ تو شجر طیبہ کی طرح ہے. کیا ہے کلمہ طیبہ شجر طیبہ کی طرح؟ صفات کیا ہیں شجر طیبہ کے؟ اس آیت کو سمجھ لیں، خدا کی قسم توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. جو لوگ قرآن مجید سمجھنا چاہتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، تفسیر کرنا چاہتے ہیں، تعویل تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ یہ سن لیں کہ اگر یہ مقام سمجھ میں آ جائے، یہ تنہا ایک مقام، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا
کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، ان کے ہاتھ میں بنیادی کلید آ جائے گی کہ قرآن کی تفسیر کیسے کی جا سکتی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کل کا کل قرآن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ توجہ ہے نہیں؟ قرآن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ بھی کلمہ طیبہ۔ لیکن کلمہ طیبہ اس لا الہ الا اللہ کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ پاک کلام، پاک کلمہ، پاک بات، سخن پاک، سخن پاک۔ کل بھی سخن کی بات آئی تھی نا، سخن پاک، کلمہ طیبہ۔ قرآن کل کا کل کلمہ طیبہ ہے، اور اس کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی ہے۔ شجر طیبہ کون سا شجر طیبہ؟ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، جس کی اصل ثابت ہے، جس کی جڑ ثابت ہے۔ اور کہاں ثابت ہے؟ کسی انسان کا کلام ہوتا تو کہتا اصلها ثابت فی الارض، یہاں فی الارض نہیں ہے، یہاں فی الارض نہیں ہے، بس یہ ہے اصلها ثابت۔ اس لیے کہ عام انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ زمین کے علاوہ کہیں اور بھی قدم جمایا جا سکتا ہے، زمین کے علاوہ کہیں اور بھی جڑیں پیوست ہو سکتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں لیکن جو خالق کلام ہے وہ جانتا ہے کہ خود یہ زمین فانی ہے، کلام باقی ہے۔ یہ زمین خود فانی ہے یا نہیں؟ یہ زمین حادث ہے، یہ زمین فانی ہے۔ جس چیز کو صرف زمین میں پیوست کر کے رکھ دیں گے وہ فانی ہوگی۔ پروردگار نے کہا اصلها ثابتن، اس کی اصل ثابت ہے، متن وجود میں، متن حیات میں ثابت ہے۔ یہ شجر وہ ہے جس کی جڑیں ثابت ہیں۔ کہاں ثابت ہیں؟ اس زمین خاکی میں۔ زمین تو خود نابود ہو جائے گی، اس لیے فی الارض نہیں ہے آیت میں۔ اصلها ثابتن، اس درخت کا تصور کرنے کی کوشش کرو کہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں ایسی ثابت ہیں کہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ زمین فنا ہو جائے، کائنات نابود ہو جائے، مگر یہ درخت وہ ہے جس کی جڑیں فانی نہیں ہیں، ثابت ہیں۔ عجیب مقام سخن ہے۔ اور پھر اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور اس کی ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ اس کی شاخیں، اس درخت کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وفرعها فی السماء، شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آسمان سے مراد آسمان طبیعی نہ لیجئے گا، آسمان سے مراد ہے فضائے نامتناہی۔ جڑ ثابت ہے اور شاخیں عرصہ عالم ہستی نامتناہی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین، اور یہ درخت وہ ہے جو اپنا پھل ہمیشہ، ہر آن، ہر لمحہ، لگاتار، مسلسل دیتا رہتا ہے۔ توجہ ہے؟ اگر اس شاخ، اس درخت، اس پھل، اس جڑ کا تصور کر لیں، اس شجرے کا تصور کر لیں جس کی جڑیں ثابت ہیں، جس کی شاخیں نامتناہی فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، جو اپنا پھل ہمیشہ دیتا رہتا ہے، تو پھر تصور کریں جو کلام اس درخت کا مشابہ ہوگا وہ کلام کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتا، وہ کلام کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، اس کی تفسیر کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا کارواں جتنا بھی جاری رہے اسی کلام سے روشنی ملتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ توجہ ہے؟ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ اسی لیے تو قرآن آخری نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن، اب قرآن کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، چاہے 21ویں صدی ہو، چاہے 22ویں صدی آ جائے، چاہے
42ویں صدی آ جائے، چاہے 2000 میں جی رہے ہوں، چاہے 3000 میں جی رہے ہوں، چاہے 4000 میں جی رہے ہوں، چاہے کتنا ہی زمانہ آگے بڑھ جائے، زمان سے لا زمان تک، مکان سے لا مکان تک، بس اب قرآن کافی ہے، وہ جو توأم ہو شجرے کے ساتھ. قرآن جو دست محمد پہ. اور ہمارے میرے جملے کو کاٹیے گا نہیں، صرف یہ نہ کہہ دیجیے گا قرآن کافی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. حاشا وکلا، صرف اتنی سی بات نہ کہیے گا قرآن کافی، ورنہ بات کچھ کی کچھ ہو جائے گی اور نتیجہ کچھ نہیں رہ جائے گا. کلمہ طیبہ شجر طیبہ کی طرح ہے. اللہ اکبر. بس اب کیا کہوں کہ اس وقت اس وقت سکت نہیں ہے کہ میں مزید وہ مطالب عرض کر سکوں جو میرے آفاق نظر و آفاق ذہن میں چلے آ رہے ہیں کہ یہ شجر طیبہ کی شان کس طرح آپ کے سامنے واضح کروں. اس میں اہمیت کس کی ہے، کس کو کس کے ذریعے سے سمجھیں. ثقل اکبر کون ہے، ثقل اصغر کون ہے، اور ہمارے یہاں کس کو کس کے حوالے سے سمجھیں. درخت کو کلام کے حوالے سے سمجھیں یا کلام کو درخت کے حوالے سے. توجہ ہے، آیت کہہ رہی ہے کہ دیکھو حق نے کلام کو شجرے کے حوالے سے سمجھانا چاہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ معین ہو گیا، ترجمہ کرو، تفسیر کرو، تفہیم کا حق ادا کرو، تاویل تک پہنچو، مگر شجرے کے سائے میں رہنا. سایہ شجرہ طیبہ سے اگر نکل گئے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایسی بیچارگی کی دھوپ ہوگی کہ قرآن خود اپنا سایہ تمہارے سروں سے کھینچ لے گا. قرآن کو سمجھنا ہے تو اس شجر طیبہ کے سائے میں رہنا، یعنی محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. اگر کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے، کلمہ طیبہ کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے، کلمہ طیبہ اگر تمہارے پرسیپشن میں آ سکتا ہے، کلمہ طیبہ اگر تمہارے دائرۂ فہم میں آ سکتا ہے، اگر کلمہ طیبہ تمہارے لیے ملسوس و محسوس ہو سکتا ہے، اگر کلمہ طیبہ تمہارے لیے ملموس ہو سکتا ہے، اگر کلمہ طیبہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر کلمہ طیبہ کو دیکھنا چاہتے ہو، تشبیہ کس لیے دی جاتی ہے، مثال کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ جو چیز سمجھ میں نہ آنے والی ہو وہ مثال کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے. جس چیز کو آپ نے نہ دیکھا ہو اس کو سمجھیں اس کے حوالے سے جو دکھائی دے رہی ہے. تشبیہ کیوں دی جاتی ہے، حکمت کیا ہے تشبیہ کی؟ میں کسی شخص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کسی ذات کو پہچانوانا چاہتا ہوں جس کو آپ نے نہیں دیکھا. اب اگر ظاہری بات ہو تو میں کہوں دیکھیے وہ اتنے ہی دراز قد ہیں، اتنے ہی روشن چہرہ ہے ان کا، اتنی ہی رنگت ان کی صاف ہے، ایسی ہی ملاحت ہے، ایسی ہی ان کے اندر ایسا ہی تبسم ہے جیسے آپ نے مثلا اپنے فلاں عزیز کو دیکھا ہوگا. تو اب چونکہ فلاں عزیز کو دیکھا ہے، آپ اس کے قد سے، اس کی قامت سے، اس کے انداز سے، رنگ سے، اس کے انداز تبسم سے واقف ہیں. تو اب جس کو نہیں دیکھا ہے، جس کو نہیں دیکھا ہے، یا کوئی ایسی ہی چیز ہے جو دکھائی نہیں دے سکتی، اس کو ذہن سے قریب لانے کے لیے کسی ایسی چیز سے مشابہ قرار دیا جائے جو دکھائی دیتی ہے.
تشبیہ کے فوائد یہی تو ہیں. اب کوئی بچہ ہے یہاں پر اور کوئی اسے سمجھانا چاہے کہ بھئی دیکھو دنیا میں ایک شہر ہے لندن مثلا، اب وہ کہے گا لندن میں کیسا شہر ہے، کیسی عمارتیں ہیں؟ تو میں کہوں گا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ دہلی چلے جاؤ اور دہلی میں وہ جو پریزیڈنٹ آف انڈیا کا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، وہ جو منسٹری کی بلڈنگیں ہیں، اور وہ جو انڈیا گیٹ ہے، اور وہ جو پورا ہے وہ ایک انگریز نے تعمیر کیا تھا، اور اسی نے لندن کی بھی بہت سی عمارتیں بنائی ہیں اور وہ سب ایک ہی طرز کی ہیں. تو اگر یہ دیکھ لو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ لندن کیسا شہر ہے نا. بہت محسوس مثال بچوں والی. لندن نہیں دیکھا، اتنی استطاعت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، لندن جا کے دیکھ نہیں سکتے. تو ہم نے کہا دہلی چلے جاؤ اور ان عمارتوں کو دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ لندن کیسا شہر ہے. بس یہ قیاس کر لینا کہ یہ تو تم چند عمارتیں دیکھ رہے ہو، لندن اس سے 100 گنا بڑا ہے. تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیسا شہر ہے ان عمارتوں کو دیکھ کر. تو جو چیز دیکھی جا سکتی ہے اسے دکھا کر وہ چیز سمجھائی جاتی ہے جو نہ دیکھی جا سکے. واضح ہے نا. اب پہلے حقیقت سخن پہ آ جائیے. سخن نظر آتا ہے، کلام نظر آتا ہے. ارے میں بول رہا ہوں، میری زبان سے سخن ادا ہو رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ سخن یہ نظر آ رہا ہے. اس کا مزہ بتا سکتے ہیں آپ؟ مزہ لے تو رہے ہیں، بتا نہیں سکتے. بغیر مزہ لیے ہوئے واہ واہ کر رہے ہیں. یہ سخن، اس کی لذت محسوس تو کر رہے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ شیریں کہہ دینے سے حق ادا ہو جائے گا. کیسا شیریں ہے یہ سخن؟ شہد جیسا یا شکر جیسا یا دیسی زبان میں کہوں گڑ جیسا؟ کبھی کبھی بچوں کو یہ الفاظ یاد رہ جاتے ہیں تو تقریر یاد رہ جاتی ہے. جو میں بول رہا ہوں یہ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے آپ کو. اس کی لذت آپ نہیں بتا سکتے. اس کا وزن ہے میرے کلام میں وزن یا نہیں؟ خبردار جو کہا کہ بے وزن کلام ہے. اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی بیداد ہو سکتی ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں منطقی وزن ہے، حکیمانہ وزن ہے. قرآن مجید سے اقتباس کی ہوئی باتیں ہیں، کلام معصوم سے اقتباس کی ہوئی باتیں ہیں. باوزن باتیں کہہ رہا ہوں. وزن تو ہے میرے کلام میں. آپ کسی ترازو پہ تول کے بتائیے کتنا وزن ہے. تو سخن سامنے تخلیق ہو رہا ہے، کسی بازار سے خرید کے نہیں لا رہا ہوں. سخن سامنے آپ کے ادا کر رہا ہوں. یہ سخن ہے، موجود، دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس کی لذت آپ نہیں بتا سکتے، اس کا حجم نہیں بتا سکتے، اس کے اور خصوصیات نہیں بتا سکتے. ایسے سخن کی ماہیت یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. اب یہ چیز جو نظر نہیں آتی، درخت تو نظر آتا ہے. یہ سامنے درخت نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اور ہمارے یہاں اب میں کلام کی مثال، جو کلام نظر نہیں آتا، درخت سے دوں گا تاکہ درخت چونکہ نظر آتا ہے تو کچھ بات سمجھ میں آ جائے. اب پھر کہوں گا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی شجر طیبہ سے؟ پھر سوال کروں گا ٹھہرو تو صحیح، یہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی، پھر کہا کیونکہ غور نہیں کیا کہ کیوں دی. بھئی مثال اس لیے دی ہے تاکہ تمہارا ذہن، تمہارا قلب، تمہارے حواس،
شعور، تمہارا ادراک یہ سمجھ لے کہ نامحسوس کو محسوس کی تشبیہ دے کر سمجھایا جاتا ہے، تو اگر اس ذات کو سمجھنا ہے کہ خدا ہے، عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، قیوم ہے، تو اسے نہیں دیکھ سکتے، محمد کو دیکھ لو، علی کو دیکھ لو، شجرہ طیبہ کو دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بس اسی معنی میں ہم ان کو مظاہر خدا کہتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ مظاہر حق، مظاہر صفات کبریا، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب میں نے جو ایک جملہ کہا تھا کہ میری مصیبت یہ ہے کہ میں ہوں تو قاصر، مگر ایسا قاصر ہوں کہ مقصر مجھے غالی سمجھتے ہیں، غالی مجھے مقصر۔ تو اب میں نے یہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے لیے اکثر کہتا ہوں، تو کہیں اور بھی کہا میں نے کہ یہ مظہر صفات حق ہے، تو کسی اور نے نہیں، ماشاءاللہ اپنوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ شرک کرتے ہیں، شرک، یہ شرک کرتے ہیں۔ تو بس میں نے ایک ہی جملے میں ان سے یہ گزارش کی کہ دنیا کی وہ کون سی ڈکشنری ہے جس میں مظہر کے معنی شریک لکھے ہوئے ہیں؟ مظہر کے معنی شریک کے ہیں؟ مظہر تو خود اپنے مظہر کا آئینہ دار ہوتا ہے، مظہر اپنے مظہر کی مخلوق ہوتا ہے، آئینہ اپنے آئینہ ساز کے ہنر کا گواہ بنتا ہے، مگر آئینہ ساز کے فعل کا شریک نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئینہ اپنے آئینہ ساز کا عکاس ہوتا ہے، مظہر ہوتا ہے، اس کے ہنر کا مظہر ہوتا ہے، مگر اپنے آئینہ ساز کی ذات میں، فعل میں شریک نہیں ہوتا۔ تو نہ لسانی اعتبار سے اور نہ حکیمانہ اعتبار سے، آپ کسی اعتبار سے مظہر کو شریک ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ لا شریک ہے، وہ خالق لا شریک ہے، اور یہ مظہریت کے اعتبار سے مخلوق لا شریک۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ خالق لا شریک، وحدہ لا شریک، مظہر ہونے کے اعتبار سے یہ اس کے مخلوق لا شریک۔ اب کسی مقصر کو میرا یہ جملہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں؟ یہی کروں گا کہ سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے ذہن سے مایوس نہ ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔
رکھو، تنگ دلی سے کام نہ لو، حوصلہ پست نہ رکھو، ہمت نہ ہارو، جملہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ ارے اس فقیر کے جملے نہ سمجھ سکو گے تو نہج البلاغہ کیا سمجھ میں آئے گی؟ چھ نسبت خاک را با عالم پاک، مجھ جیسے جاہل خاطی خاکی، خاک بسر خاک سار، فقیر اور نادان انسان کے جملے نہیں سمجھ سکتے اور نہج البلاغہ لا کے کوٹ کرتے ہو۔ ہمارے مقابلے میں نہج البلاغہ کوٹ کرو گے؟ قرآن کے پرتو میں نہج البلاغہ سمجھنے کی کوشش کرو اور نہج البلاغہ کی روشنی لے کر قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اے شجرہ طیبہ کو سامنے رکھو جس کی اصل محمد ہیں، اور جس شجرہ طیبہ کا وجود معتبر ہوتا ہے اس اصل کے ساتھ اور ان ہستیوں کے ساتھ کہ جنہیں قرآن مجید میں خمسہ نجبہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اب عجیب بات کہہ دی میں نے، قرآن مجید نے، زبان پہ جملہ آ جاتا ہے تو میں کیا کروں، کیسے روکوں؟ اب بس یہ آخری فقرہ ہے، باقی سب گفتگویں کل انشاءاللہ۔ ایک بزرگوار تھے، بڑی پر اسرار شخصیت تھی ان کی، اور دل میں بغض اہل بیت لیے مر گئے۔ اب اتفاق سے ایک مرتبہ، بہت مشہور شخصیت ہے، میرا پر اسرار کہہ دینا ان کے اسرار کو کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ دشمنی اہل بیت کی شان ان کی یہ تھی کہ روز عاشوراء انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، اور وہ دنیا کے ایک بہت بڑے اسلامک چینل پر اسلام سکھایا کرتے تھے۔ کیسے اسلام ناشناس اسلام سکھانے کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے اسلام ناشناس اسلام سکھانے کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں، اور کیسے کیسے دشمنان اسلام اسلام کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ بات غالباً، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا اور زیادہ غلطی کرے گا تو بس 1-2 برس کی بات ہے کہ غالباً یہ 97 کا واقعہ ہے، یا 96 یا 97، 1997 کا واقعہ ہے کہ وہ اس ملک سے، میں اس ملک سے تیسرے ملک پہنچ گئے تھے۔ تیسرا ملک میں اسے کہتا ہوں جو اپنے کو پہلا ملک سمجھتا ہے۔ بھائی کو خود سے اپنے کو درجہ اول مان لے تو ہم بھی مان لیں، ہمارے معیار پر جو درجہ اول ہوگا ہم اسے درجہ اول مانیں۔ وہ ہمیں تھرڈ ورڈ سمجھتے ہیں، ہم انہیں تھرڈ ورڈ سمجھتے ہیں۔ تو کہیں اور نہیں، امریکہ کی بات کر رہا ہوں۔ اب اتنا تو سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ، مگر بچوں کے لیے کہہ دیا، بزرگوں کے لیے نہیں۔ تو امریکہ میں، وہ بھی نیو یارک میں فلشنگ ہائی اسکول کی عمارت لوگوں نے ہائر کر کے وہاں ایک تقریب رکھی جس میں وہ پر اسرار اور یہ کاشف اسرار، یہ فقیر، دونوں جمع کر دیے گئے، اور انہیں بھی تقریر فرمائی، اور ان کے بعد مجھے موقع تھا بولنے کا۔ بہرحال وہاں جو باتیں ہوئی، انہوں نے اپنی تقریر شروع کی یہ کہہ کر کہ میں تو اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو پوری تقریر کی اس میں اتحاد کی جتنی چولیں تھیں سب ہلا کر رکھ دی۔ اب دیکھیں سلیس ہو گئی نا زبان ہماری۔ جی ہاں، خیر جو کچھ، یعنی وہ دیکھیے اتحاد خدا کی قسم یاد رکھیے گا جوانان عزیز، بزرگان محترم، امت قرآن، امت اسلام، اتحاد رکھنا اور افتراق نہ کرنا واجب ہے، واجب قرآنی۔ کوئی بھی جملہ زبان سے کہنے سے پہلے
کوئی بھی جملہ قلم سے لکھنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ جواب دہ خدا کے سامنے ہوں گے. آپ کس نیت سے کہہ رہے ہیں, کس نیت سے لکھ رہے ہیں؟ آپ واقعاً اتحاد چاہتے ہیں یا افتراق کی نیت ہے؟ واجب ہے, مکلف ہیں آپ اور ہم سب. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تم سب کے سب تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. اتحاد رکھنا واجب ہے جہاں تک ممکن ہو. افتراق سے بچنا واجب ہے جہاں تک ممکن ہو. افتراق پیدا کرنا حرام ہے, اتحاد کو توڑنا حرام ہے. تو جہاں تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں, سب کو متحد رہنا چاہیے, رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سادہ سی بات, بس 2 جملے. اگر واقعاً اتحاد کوئی چاہتا ہے, 2 گروہ ہیں جو متحارب ہیں یا متخالف ہیں, ایک دوسرے سے برسر جنگ ہیں, وہ چاہے کسی بھی قسم لفظی جنگ ہو یا جس طرح کی بھی جنگ ہو, ہم ان دونوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنا چاہتے ہیں, وحدت پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم مشترک عناصر کو دیکھیں گے اور دونوں سے کہیں گے بھئی یہ باتیں تو تم دونوں میں مشترک ہیں. اور اس کے بعد دوسرا اسٹیپ, دوسرا قدم, دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ مشترک اقدار کو سامنے رکھ کر باقی جہاں ذرا اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس کو بھی ان مشترک اقدار تک موڑنے کی اور ان سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. یہ ہے طریقہ اتحاد کا. انہوں نے کیا کیا؟ اس کے برعکس جو چیزیں تمام مسلمانوں میں پہلے سے مشترک ہیں ان کو بھی مختلف فی بنا دیا. مثلا اب یہ بہت عام بات ہے, خدا کی قسم یہ پنجتن پاک کا جو تصور ہے یہ صرف شیعوں کا تصور تھوڑی ہے, تمام مسلمانوں کا بلا اختلاف مسلک و مذہب یہ تصور ہے کہ پنجتن پاک یہی ہیں, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. علیہم الصلاۃ والسلام, ارواحنا لہم الفدا. یہ 5 ہے. اور یہ تصور یہ کسی ذاتی یا حزبی یا مسلکی مذہبی فرقہ وارانہ تصور کا سماجی عطیہ نہیں ہے. یہ کوئی سماجی تصور نہیں ہے کہ ڈیولپ ہو گیا اسی طرح مانتے مانتے ماننے لگے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جب تک قرآن مجید میں 2 آیتیں موجود ہیں نہ پنجتن کا تصور مٹایا جا سکتا ہے نہ پنجتن کے افراد کی فہرست بدلی جا سکتی. آیت مباہلہ اور آیت تطہیر. آیت مباہلہ اب کسی اور کا نہیں, تفسیر ثعلبی دیکھ لیجیے. اردو میں حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ دیکھ لیجیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مشہور عالم ہیں, شیعہ تھے نا غالباً. کیا مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی؟ نہیں, غالباً شیعہ نہیں تھے. آپ حضرات ہنس رہے ہیں, اس کا مطلب مجھ سے غلطی ہو گئی. بھائی غلطی ہو سکتی ہے, ممبر پہ بھی ہو سکتی ہے, اور اگر غلطی ہو جائے تو معافی فوراً مانگ لینی چاہیے. غلطی کبھی بھی ہو اور کبھی بھی احساس ہو جائے, غلطی کبھی بھی ہو کہیں بھی ہو اور کبھی بھی احساس ہو جائے تو غلطی کو مان لینا, توبہ کر لینا, اسی میں نجات ہے. 1400 برس پہلے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد.
مسلمانوں تمہیں قرآن کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، قرآن مجید میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہو کہ اگر گناہ کیا ہو کسی نے تو 1000 برس کے بعد اگر توبہ کرے تو معاف نہیں کریں گے؟ کوئی ہے ایسی آیت؟ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رؤوف ہے. جب بھی غلطی کا احساس ہو جائے انسان توبہ کر لے اور اعتراف کر لے غلطی. بہرحال اس وقت میں اپنی بات کر رہا تھا، میں نے غلطی کی تھی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب شیعہ نہیں تھے، معاف کیجئے گا، علماء اہل سنت میں سے تھے. انہوں نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا حاشیہ لکھا ہے، اس میں جو آیت مباہلہ ہے وہاں حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے یہی 5 نام، یہی 5 نام لکھے ہیں. جس انداز سے بھی لکھا ہے وہ اسلوب ان کا، اسلوب بدل سکتا ہے، نام نہیں بدل سکتے. صلوات پڑھیں محمد والے. مباہلے میں کسے لے گئے تھے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مباہلہ کس سن کا واقعہ ہے؟ 9 یا 10. اب اسے نہ کوئی 11 کر سکتا ہے نہ 8. سیرت و سوانح و تاریخ اور رجال کھنگالنے والے، یا 9 ہجری یا 10 ہجری، 8 ہجری نہیں 11 ہجری نہیں. ہمارے ہاں یا اکثر اجماع یہ ہے کہ 10 ہجری. 10 ہجری میں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ شمع رسالت کے پروانوں کی تعداد کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ کلمہ توحید پڑھنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ اور مباہلہ تھا کیا؟ مباہلہ تھا کیا؟ کسی زمین کا معاملہ تھا، ملکی سرحدوں کا معاملہ تھا، قبائل کا جھگڑا تھا. مباہلہ تھا توحید اور شرک کا معاملہ. مباہلہ تھا وحدت حق صمدی اور تثلیث کا مقابلہ. ایک طرف نصارائے نجران تھے جو تثلیث کے قائل تھے یعنی شرک کر رہے تھے، ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم بردار توحید حق صمدی تھے. معاملہ توحید اور شرک کا تھا، معاملہ توحید اور شرک کا تھا. توحید سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور تنہا خود نہیں آئے. بھئی میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ رسول اللہ ہیں، کلمہ توحید کی معرفت ساری بشریت کو آپ نے عطا کی، یا آپ تنہا آئے یا لائیں تو پھر سب کو لائیں، امتیاز نہ برتیں. حضور فرمائیں گے کہ دیکھو جو شے جس مقام کی ہوتی ہے اس کو وہیں رکھا جاتا ہے. جو شے جس منزلت کی ہوتی ہے اسے وہ منزلت عطا کی جاتی ہے. ہم تنہا بھی نہیں جا سکتے، ہم سب کو بھی نہیں لے جا سکتے. بس یہیں سے فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اور باقی امت کے درمیان کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہیں درمیان سے ہٹایا نہیں جا سکتا. صلوات پڑھتے محمد والے. اور یہ وہ ہیں جو کس لیے گئے تھے؟ توحید. بس گفتگو تمام. توحید کا معاملہ تھا. توحید جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ حقیقت جو نامرئی ہے، نامفہوم ہے، پرسپشن میں نہیں آ رہی ہے، حواس کے دائرے میں نہیں آ رہی ہے، عقل میں نہیں آ رہی ہے، وہ توحید سمجھانے کے لیے پنجتن گئے. تو جب انہوں نے ان حضرت پر اسرار نے فرمایا کہ یہ پنجتن یوں نہیں ہے، یوں ہے، یہ فہرست نہیں ہے، یہ فہرست ہے، کچھ نئے نام لے کر آ گئے، تو میں نے یہی عرض کیا تھا اس موقع پر
کہ جناب والا جب تک قرآن مجید میں آیت مباہلہ موجود ہے نہ پنجتن کا تصور ختم کیا جا سکتا ہے نہ اس فہرست کو بدلا جا سکتا ہے. یہ مسلمانوں نے خود سے اپنی ذاتی عقیدت مندی میں نہیں پنجتن 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 کہنا شروع کر دیا. توحید کو ثابت کرنے کے لیے پنجتن کی ضرورت تھی میدان مباہلہ میں. بس تو جو توحید سمجھ میں نہ آئے، جو ذات سمجھ میں نہ آئے، جو صفات سمجھ میں نہ آئے، انہیں سمجھنے کے لیے کلمہ طیبہ سمجھ میں نہ آئے تو شجرہ طیبہ کے پاس چلے جاؤ. بس گفتگو تمام. حق کی ذات اور اس کے صفات اور اس کے افعال سمجھ میں نہ آئے تو ان کی ذات دیکھو، ان کے صفات دیکھو، ان کے افعال دیکھو. وہ اللہ، اس کے صفات میں سے ایک صفت ہے متکلم ہے. اللہ متکلم ہے. متکلم کے معنی یہ ہے کہ وہ جس شے میں چاہے کلام پیدا کر دے. بھئی درخت کبھی بولتا ہے، درخت کے مگر دہن ہے، درخت کو زبان حاصل ہے، درخت بھی سخن کرتا ہے؟ نہیں نا. درخت بولتا نہیں مگر کوہ طور پر ایک درخت تھا، حق نے چاہا تو بولنے لگا. یہ اس کے متکلم ہونے کی دلیل. پتھر کہیں بولتا ہے مگر دست پیغمبر پہ سنگریزے آ جائیں بولنے لگتے ہیں. وہ متکلم ہے. بس ایک جملے میں آپ گریہ کریں گے. کہیں کٹا ہوا سر بھی بولتا ہے. بس اب کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے. ابھی ایام ازاں ہے نا، آقا حسین کے مصائب کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو ان کے فضائل بھی پڑھتے ہیں تو آنکھیں ابلنے لگتی ہیں. پھر عرض کروں گا خدا آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ محبت حسین میں اشکبار رکھے. پروردگار آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ غم محمد و آل محمد میں اشکبار رکھے. یہی آنسو ہماری آپ کی آنکھوں کا نور ہے. خدا کے متکلم ہونے کا ثبوت چاہیے تو حسین کو بھلا نہیں سکتے. اور بس میری طاقت ختم ہو چکی ہے. گریہ کرنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے دیر تک مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس دو جملے کہہ کے آج گفتگو تمام کر دوں گا. اللہ کو متکلم دیکھنا ہے. کوہ طور پہ جا کے شجرے کو دیکھنے والوں، اب کوہ طور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. راہ کوفہ و شام میں نو کے نیزہ پر حسین کے کٹے ہوئے سر کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھو. اور ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، دستے ادب جوڑ کے بس ایک جملہ اور گفتگو تمام. یہ سر، یہ کٹا ہوا سر نو کے زینب پر بولے گا تو بھی زیادہ شاید تعجب نہ ہو. معجزہ یہ بھی ہے، معجزہ یہ بھی ہے. مگر اگر خدا کے متکلم ہونے کا ثبوت اور چاہیے تو سر کی طرف نہ دیکھو، دیکھو بے سر کا لاشا. بے سر کا لاشا ایک نشیب میں پڑا ہوا ہے اور اس کے سینے پہ سونے والی بیٹی شام غریبہ یا بتا، یا بتا، وا بتا، وا محمدہ، وا علیہ، وا جدہ کہہ رہی ہے. یہ سکینہ ہے جو خیمے جل جانے کے بعد پریشان ہے، بابا کو تلاش کر رہی ہے.
اب اس کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی، بیٹی میں یہاں ہوں، میرے پاس آ جا۔ اور پھر جب جناب سید زینب سلام اللہ علیہا اس بچی کو تلاش کرتی ہوئی نکلی ہیں، تو پھر وہی گلوئے بریدہ، پھر آواز آتی ہے بہن زینب سکینہ کو پکارو نہیں، ارے اس کی آنکھ لگ گئی ہے، بہن زینب یہاں نشیب میں میری بچی میرے پاس سو رہی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے بزرگان مرحومین اور جملہ عزاداران حسین